تو ڈاکٹر ثانیہ آپ کو ساری اس کی ڈیٹیلز دیں گی. تو ڈاکٹر ثانیہ پلیز اب ذرا آپ لوگوں کے سامنے جو بھی کتنا پیسہ اکٹھا ہوا, کتنا آنا ہے اور وغیرہ پلیز لوگوں کے سامنے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. سب سے پہلے تو میں تمام سننے والوں کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں, اور خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ نیا سال ہمارے ملک کے لیے خیر کا سبب بنا کے لائے. فلڈ ڈونیشنز کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ چیئرمین صاحب نے 3 ٹیلیتھونس کی تھیں. وقتاً فوقتاً ہم ان ڈونیشنز کی کیا یوٹیلائزیشن ہے, کیا سٹیٹس ہے, وہ ہم سلائڈز پبلک بھی کرتے رہے, مگر آج ایک جامع سلائڈ ڈیک ہم پبلک کر رہے ہیں جس کا URL ابھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. اس پہ آپ کو تمام تفصیل ڈونیشنز کے حوالے سے نظر آ جائے گی. کچھ چیدہ باتوں کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سنیپ شاٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل پلیجز 15 ارب کی آئی تھیں 3 ٹیلیتھونز میں. ابھی تک ہمارے اکاؤنٹس میں 4.6 ارب جمع ہو چکے ہیں, اور یہ ڈفرنس کیوں ہے یہ اس پہ ابھی میں تفصیل آپ کو بتاتی ہوں. 3.4 ارب چیف منسٹر پنجاب کے فنڈ میں, 1.2 ارب چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے فنڈ میں, یہ مین ڈونیشنز ہیں. ابھی تک یہ 4.6 ارب کی جو ڈونیشنز آئی ہیں اس میں 3.6 ارب جو ہیں وہ خرچ ہو چکے ہیں. اور آج کی تاریخ میں ہمارے 2 ڈیش بورڈز جو ہیں وہ بھی ہم پبلک کرنے جا رہے ہیں, جن کے URL ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. ان ڈیش بورڈز پہ آپ کو ایکسپینڈیچر کی تمام تفصیلات آپ دیکھ سکیں گے, اور میں ابھی آپ کو یہ کچھ دکھاؤں گی بھی. 1 ارب جو ہے ہم نے سندھ کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ چیئرمین صاحب جب سندھ گئے تھے تو انہوں نے اناؤنس کیا تھا, اور ہم ڈیٹا اویٹ کر رہے ہیں, کیونکہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو سروے ہے وہ مکمل ہو چکا ہے, اور ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ سندھ میں بھی سروے مکمل ہو گیا ہوگا. تو جتنا جلدی وہ ہمیں ڈیٹا دیں گے اتنا جلدی ہم یہ 1 بلین جو ہے 1 ارب جو ہے وہاں پر 40,000 لوگوں کو میں بانٹ دیں گے. اس کی تفصیل بھی اور پالیسی آگے آپ کو بتاتی ہوں. یہ جو پریزنٹیشن آج ہم نے پبلک کی ہے اس میں اکاؤنٹس جو کلیکٹ کر رہے ہیں, جتنی فنڈ کلیکشن ہوئی ہے, جتنے راؤٹ سے ہوئی ہے, جتنے چینل سے ہوئی ہے, ان کی تمام تفصیل ہے. جو ہم نے پروسیس اڈاپٹ کیا ہے سروے کے لیے, ایلیجیبلٹی کے لیے, ڈیٹا انالیٹکس کے لیے, پیمنٹس کے لیے, ٹرانسپیرنسی کے لیے, اس کی بھی تفصیل درج ہے. فنڈ کلیکشن جو ہوئی ہے اس میں ہم سلائیڈ ڈیک میں ہم نے یہ بھی بتایا کہ انٹرنیشنل ڈونرز سے کتنا آیا ہے, ڈومیسٹک ڈونرز سے کتنا آیا ہے. 66% ڈومیسٹک ڈونرز سے آیا ہے, 34% انٹرنیشنل ڈونرز سے آیا ہے. ٹرانزیکشنز کتنی ہوئی ہیں اس کی بھی تفصیل ہے. ٹرانزیکشن سائز جو ہے, یعنی کہ سائز آف ڈونیشن فارن ڈونرز کا کتنا ہے, یعنی کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں, جو ڈومیسٹک ڈونرز ہیں, ان کی ایوریج سائز آف ڈونیشن کیا تھا. تھوڑا سا میں تفصیل سے بچانا چاہتی ہوں کیونکہ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ 3 ٹیلیتھونز میں پلیج تو لوگوں نے 15 ارب کیے ہیں, مگر آپ کے اکاؤنٹس میں اس وقت 4.6 ارب موجود ہیں. یہ کیوں ہے یہ سمجھنا بہت اہم ہے. اس کی 3 وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ تقریباً 3 سے 4 ارب کی جو پلیجز تھیں وہ ہمارے اکاؤنٹس میں آنی نہیں تھیں. ان لوگوں نے ٹیلی تھون سے انسپائر ہو کے کمٹمنٹس کی تھیں, مگر انہوں نے اپنے چینل سے یہ خرچہ کرنا تھا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ 4.3 ارب کی جو کریڈٹ کارڈ ڈونیشنز ہیں وہ فیل ہوئی ہیں, اور یہ میں کوئی آپ کو آربیٹری کوئی فگر نہیں بتا رہی. یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہمیں یہ فگر دی ہے کہ 4.3 بلین روپے کی جو ٹرانزیکشنز ہیں, کریڈٹ کارڈ باہر سے جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ فیل ہوئی ہیں. اس کی بھی 5 وجوہات ہیں. 58% جو اماؤنٹ ہے یہ 4.3 ارب میں وہ اس لیے فیل ہوئی ہے کیونکہ جو اونر آف دا اسکیم یعنی کہ ماسٹر کارڈ یا ویزا جو کریڈٹ کارڈ ہے انہوں نے یہ ڈونیشن آتھرائز نہیں کی. پاکستان پیسے بھیجنے میں لوگوں کو کافی مسائل سامنے آتے ہیں.
اور اس وجہ سے یہ بہت بڑی رقم جو ہے ہمارے اکاؤنٹس میں نہیں آ سکی۔ 15% جو ہے وہ اوتھینٹیکیشن فیلئر ہے، اور اس کے بھی آگے کئی ریزنز ہیں، یعنی کہ جو او ٹی پی انہوں نے جو او ٹی پی آتا ہے آپ کے فون پہ جب آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں ویب سائٹ پہ جا کے، یا وہ ایکسپائر ہو گیا، یا CCV 3 ڈیجٹ نمبر جو پیچھے لکھا ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ کے وہ انکریکٹلی انہوں نے ڈالا، تو 15% اوتھینٹیکیشن فیلئرز ہیں۔ 21% جو فیلئرز تھے اس 4.3 ارب میں، وہ بھی ایشور بینک یعنی کہ جو باہر کا بینک تھا انہوں نے ڈکلائن کیے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یا تو کریڈٹ کارڈ لمٹ نہیں تھی، یا اس کریڈٹ کارڈ پہ ڈو ناٹ آنر مارک تھا، اور اکثر کریڈٹ کارڈز جو باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں وہ چھوٹی موٹی ریٹیل ٹرانزیکشنز کے لیے ہوتے ہیں، اگر وہ ایک دم $5000 پاکستان بھیجنا چاہیں تو ان کا ایشور بینک ان کو بلاک کر دیتا ہے۔ 2% جو فیلئرز تھے وہ ٹیکنیکل ایررز تھے، یا تو اس میں سسٹم ڈاؤن تھا، اور یا تو وہ ہماری ایک پرابلم کی وجہ سے تھا، کیونکہ ہم نے جب یہ پہلی ٹیلی تھون چیئرمین صاحب نے کی تو 48 گھنٹے کے لیے ہم نے جو ڈونیشن کی لمٹ تھی وہ $10,000 رکھی تھی۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ لوگ بہت بڑی بڑی اماؤنٹس میں ڈونیشن کریں گے، تو 2% فیلئرز اس وجہ سے تھے کہ یا تو سسٹم ڈاؤن تھا، یا وہ لوگ جو $10,000 سے زیادہ پہلے 48 گھنٹے میں ڈونیٹ کرنا چاہ رہے تھے ان کی بھی جو ڈونیشن تھی وہ ڈکلائن ہوئی۔ اور 4% ایسی فیلئرز تھے جو کہ رسک بلاکڈ بن میں تھے، یعنی کہ ان کریڈٹ کارڈز پہ کوئی کویسچن مارکس تھے اور ان کے ایشور بینک نے ان کو بلاک کر دیا۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ 4.3 ارب کی ایک خطیر رقم تھی جو ڈونیٹ نہیں ہو سکی، کیونکہ کریڈٹ کارڈ فیلئرز ان 5 مدوں میں تھے جن کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور یہ دوسری کیٹیگری تھی۔ اور تیسری کیٹیگری ان ڈونرز کی ہے جو کہ خاص طور پر جو امریکہ کے ڈونرز ہیں اور جو شوکت خانم ہاسپٹل میں اب بڑے دل کھول کے عطیات دیتے رہتے، پچھلے کئی سال دہائیوں سے دیتے رہے ہیں، وہ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس فلڈ ڈونیشنز کی ایک 501c3 ایک انسٹرومنٹ ہو، ایک آرگنائزیشن ہو، تاکہ امریکہ میں ان کو ٹیکس بینیفٹ ملے۔ ایک فاؤنڈیشن وہاں رجسٹر ہو چکی ہے، اور ٹیکس فری سٹیٹس کے لیے اپلیکیشن اس وقت پائپ لائن میں ہے۔ تو اس وقت شاید آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہو، یہ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو پلیجڈ اماؤنٹ اور اکاؤنٹس میں جو اماؤنٹ ہے ان میں فرق ہے۔ سلائیڈز میں ہم نے اور بھی بہت تفصیل سامنے رکھی ہے، ٹرانسپیرنسی کی پیش نظر، شفافیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کو ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹس کون سے ہیں، ان کی گورننس کیسی ہے، ان کی یوٹیلائزیشن ڈیسیجنز کیسے ہوتے ہیں، اور ابھی یوٹیلائزیشن سے پہلے ان میں کتنے پیسے تھے۔ ہم نے شفافیت کے پیش نظر یہ چیز بھی پبلک کی ہے کہ ہمارے جو 3 بینکس میں جو ڈونیشنز آ رہی تھیں، پلس جو PITB کے تھرو جو کریڈٹ کارڈ ڈونیشنز جو راؤٹ ہو رہی تھیں، اور تمام ڈونیشنز ان کی وہ کس کس کیٹیگریز میں آ رہی تھیں، کیا وہ اوور دا کاؤنٹر لوگ پیسے دے رہے تھے، یا وہ ڈومیسٹک ٹرانسفرز تھے، یا انٹرنیشنل کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشنز تھیں، یا ڈومیسٹک کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشنز تھیں، یا وائر ٹرانسفر آ رہی تھی۔ تو یہ اگر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوڈڈ بائی بینکس، یہ ڈیٹیل آپ کو 6 مدوں میں نظر آ رہی ہے کہ یہ پیسے کس طرح سے آئے تھے۔ کچھ میں تفصیل بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا پروسیس کیا تھا۔ ہم نے چیئرمین صاحب کی یہ ہدایت تھی کہ جیسے ہم نے کووڈ میں ڈسبرسمنٹ کی تھی، بالکل ہی غیر سیاسی بنیادوں پر، بالکل ہی شفافیت کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک غیر جانبدارانہ انداز میں بلا تفریق، ان کی ہدایت یہ تھی کہ ڈیزائن پیمنٹ سسٹم اسی طرح سے ڈیزائن ہو۔ 4 چیزوں کو میں مینشن کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ KP اور پنجاب میں ہم سروے جو کریں گے وہ ڈیجیٹل سروے ہوگا، اور KP میں جو سکولز کو مانیٹر کرتے ہیں ان کے لیے ایپ بنائی گئی، ان کو ٹرین کیا گیا، پنجاب میں اربن یونٹ کو یہ کام دیا گیا،
اور تمام جو ڈیٹا کلیکشن ہوئی وہ ڈیجیٹل طریقے سے ہوئی اور موقع پہ کھڑے ہو کے ہوئی، تاکہ جو جیو کوآرڈینیٹس ہیں یعنی کہ کمپیوٹر میں اس جگہ کے کوائف آ جائیں، اور پھر وہ تمام جو انفارمیشن ہے وہ ہمارے ڈیش بورڈز پر ویزیبل ہوتی تھی جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بہت اہم تھا کیونکہ گزشتہ ادوار میں جب کوئی آفات آتی تھیں تو ایسے ہوتا تھا کہ لوگ وڈیروں کے گھروں میں جا کے وہاں بیٹھ کے پیپر بیس سروے کر لیتے تھے اور کوئی شفافیت نہیں ہوتی تھی کہ کہاں سروے ہو رہا ہے، اور اس میں سیاسی مداخلت کا بہت بڑا عنصر ہوتا تھا۔ تو سب سے پہلے تو دوبارہ ایمفیسائز کرنا چاہتی ہوں کہ ڈیجیٹل سروے تھا، جیو ٹیگڈ انفارمیشن تھی، ڈیش بورڈز پہ کنٹرول روم میں جو چاہتا ہے آج بھی پنجاب اور کے پی میں ہم آپ کو یہ انفارمیشن دکھا سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے پری پوسٹ فلڈ امیجز جو تھے، جو بھی ڈیٹا آیا جہاں بھی وہ جیو ٹیگ ہوا اس میں ہم نے پری پوسٹ سیٹلائٹ فلڈ امیجز ڈالے، یہ دکھانے کے لیے کہ کیا کوئی گھر ان سے باہر تو نہیں ہے۔ تیسرا، ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پیمنٹ سسٹم میں انوویشن لائیں گے، کیونکہ گزشتہ ادوار میں جو پیمنٹ ہوتی تھی وہ چیکس کے ذریعے ہوتی تھی، پے آرڈرز پیپر ایشو ہوتے تھے، وہ نیچے پٹواریوں کے ہاتھوں میں گراس روٹ لیول پہ جاتے تھے اور اس میں بہت بدعنوانی ہوتی تھی، بھتے لیے جاتے تھے لوگوں سے۔ ہم نے اس دفعہ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بینکوں کی برانچز میں پیمنٹ ہوگی، سی سی ٹی وی کیمرے کی آنکھ کے نیچے پیمنٹ ہوگی، ڈیجیٹل پے آرڈر ہوگا، تاکہ کوئی کسی بھی بینک برانچ میں چلے جائے، بینک آف خیبر، بینک آف پنجاب کی برانچ میں، تو اس کا پے آرڈر ریٹریو ہو جائے، اور بائیو میٹرک ویریفیکیشن سے پیمنٹ ہوگی تاکہ اس میں بدعنوانی نہ ہو۔ ہم نے یہ انسسٹ کیا کہ ان کو فل بینک اکاؤنٹس دیے جائیں گے، ان کو اے ٹی ایم کارڈز دیے جائیں گے، ان کو اے ٹی ایم ایکسس ہوگی، ان کو چیکس دیے جائیں گے، تاکہ ان کو رسپیکٹ سے پیمنٹ ہو بینکوں کی برانچوں میں، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ملک میں۔ اور چوتھی جو ہم نے ڈیسیجن کیا وہ یہ کہ تمام انفارمیشن ہم پبلک کریں گے، جو ایگریگیٹ انفارمیشن ہے وہ ہم پاس ورڈز کے بغیر لوگوں کو پرووائڈ کریں گے، تحصیل لیول کی انفارمیشن، اور جو انڈیویجولز کی انفارمیشن ہے جہاں نام ہے اس کو پاس ورڈ پروٹیکٹڈ رکھیں گے، تاکہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو آڈٹ کی آنکھ سے، مانیٹرنگ کی آنکھ سے، تو ان کو بھی ہم وہ دکھا سکیں۔ ٹیلی تھون کے ذریعے جمع ہونے والی رقم سے سیلاب زدگان کی امداد کا شفاف اور منظم نظام ترتیب دیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں مقامی آبادی کی نمائندگی کی حامل سروے ٹیمیں گھر گھر جا کر ڈیجیٹل سروے کے ذریعے گھر کے کوآرڈینیٹس اور مکمل کوائف جمع کرتی ہیں۔ یہ معلومات کنٹرول روم کے ڈیش بورڈ پر جمع کر دی جاتی ہیں، جہاں ضلع اور تحصیل کے ہر گھرانے کا جامع ریکارڈ محض ایک کلک کی دوری پر موجود ہوتا ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں کی سیٹلائٹ تصاویر بھی ڈیش بورڈ پر موجود ہوتی ہیں، تاکہ یہ امر یقینی بنایا جا سکے کہ علاقہ واقعی آفت زدہ ہے اور اہل افراد کو ہی امداد فراہم کی جائے۔ دوسرا مرحلہ شفاف طریقے سے ادائیگیوں کا ہے۔ اہل سیلاب متاثرین کو ایک میسج کے ذریعے متعلقہ بینک برانچ کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ بینکوں کے ذریعے ادائیگی کا مقصد سی سی ٹی وی فوٹیج ریکارڈ ہے، جس سے بدعنوانی کا خدشہ کم سے کم ہو جاتا ہے۔ فراڈ سے بچنے کے لیے ادائیگی بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے بعد کی جاتی ہے، تاکہ صرف متعلقہ افراد ہی رقم کی وصولی کے مجاز ہوں۔ اہل افراد کی سہولت کے لیے تمام اہل افراد کو بینک اکاؤنٹ اور اے ٹی ایم دیے جا رہے ہیں، تاکہ انہیں رقم نکالنے یا سیو کرنے میں مسئلہ نہ ہو۔ میں چیئرمین صاحب آپ کی اجازت سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں گورنمنٹ آف کے پی کا، پی ڈی ایم اے کا، کے پی آئی ٹی بورڈ کا، بینک آف خیبر کا، کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا۔ جو آپ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ یہ سسٹم ڈیزائن کرے، انہوں نے پورا تعاون کیا، اور نہ صرف یہ ٹیلی تھون فنڈز کے لیے یہ یوز ہوا، یہ ان کی تمام ہاؤسنگ کمپنسیشن کے لیے یہ استعمال ہوا۔ اب اگر آپ لائیو ڈیش بورڈ پہ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ پہلے تو ٹوٹل ہاؤسز ڈیش بورڈ پہ کلک کر لیں۔ یہ پبلک ڈیش بورڈ ہے، جو کوئی بھی اس کو جا کے دیکھ سکتا ہے، یہ پاس ورڈ پروٹیکٹڈ انفارمیشن نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کے پی میں ٹوٹل ہاؤسز ڈیمیج 53,000 لگ بھگ، ٹوٹل اماؤنٹ ریکوائرڈ 13.5 بلین، ابھی تک 34% پیمنٹ ہو گئی ہے، 4.5 ارب پے ہو گئے، اور اس 4.5 ارب میں 1.2 ارب وہ ہیں جو ٹیلی تھون سے ریز ہوئے تھے، جو ڈائریکٹلی چیف منسٹر کے پی کے فنڈ میں آئے تھے۔ پبلک ڈیش بورڈ پر
اگر آپ دیکھیں تو سمری سٹیٹسٹکس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل ڈیمیج گھر کتنے تھے، ابھی پائپ لائن کیسے چل رہی ہے، کتنا ڈیٹا پی ڈی ایم اے کے پاس ہے، کتنا ڈیٹا بینک کے پاس ہے، کتنے اکاؤنٹس کھل چکے ہیں، کتنے اکاؤنٹس کریڈٹ ہو چکے ہیں، یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اگر کوئی اپنے ڈیمیج گھر کا سٹیٹس دیکھنا چاہے اور اپنا سی این آئی سی ڈالے یہاں پر، تو اس کو اس کا سٹیٹس پتہ چل جائے گا کہ کیا اس کا ڈیمیج ٹائپ کیا تھا اور اس کا کیس سٹیٹس کیا ہے، کیا بینک کے پاس ہے، کیا پی ڈی ایم اے کے پاس ہے، کیا اس کا اکاؤنٹ کھل چکا ہے۔ یہ تمام جو انفارمیشن ہے یہ پبلک ڈومین میں ہے۔ اب ہم نے انڈیویجول جو انفارمیشن ہے وہ پاسورڈ پروٹیکٹڈ سائٹ پہ رکھی ہوئی ہے تاکہ ایک ایک انڈیویجول کا حساب ہم دکھا سکیں، اور اس میں اگر آپ لاگ ان کریں گے اور اگر آپ کمپنسیٹڈ کیسز کی لسٹ کھولیں گے تو آپ کو لوگوں کے نام، ان کا فادرز نیم، ان کا سی این آئی سی، اب اپڈیٹڈ سی این آئی سی اس لیے یہاں پر لکھا ہوا ہے کیونکہ جب یہ پہلا ریکارڈ پہلی دفعہ آیا تھا تو اس میں کوئی ڈسکریپنسی تھی، پی ڈی ایم اے نے واپس بھیجا اور کہا کہ اس ڈسکریپنسی کو ریزالو کریں، اس کا ڈیمیج ٹائپ لکھا ہوا ہے، اس کا ڈسٹرکٹ لکھا ہوا ہے، اس کا تحصیل لکھا ہوا ہے، اور جو پیسے اس کو دیے گئے ہیں اس کی بھی تفصیل اس پہ ہے۔ تو یہ ڈاؤن ٹو دا لاسٹ مائل ہماری کوشش تھی کہ ایک غیر سیاسی بنیادوں پر ایک شفاف، منظم، غیر جانبدارانہ انداز سے ایک نئی روایت رکھی جائے کہ تمام ڈیٹیلز پبلک کی جائیں، کیونکہ بارہا ہم نے دیکھا ہے حکومتیں پرومسز بہت کرتی ہیں، بہت پرومسز کرتی ہیں، مگر سال گزر جاتا ہے اور ڈسبرسمنٹ کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہوتی۔ اسی طرح گورنمنٹ آف پنجاب کا بھی ڈیش بورڈ ہے، جیسے کہ گورنمنٹ آف کے پی کا ہے، یہاں بھی انفارمیشن کچھ پبلک ڈومین میں ہے اور کچھ پاس ورڈز کے پیچھے ہے۔ یہ تو رہی تفصیل کے پی اور پنجاب کے حد تک۔ چیئرمین صاحب کی ہدایت تھی کہ یہ جو پیسے ہم اکٹھے کر رہے ہیں یہ صرف کے پی اور پنجاب کے نہیں ہیں، یہ اور پروونسز اور وفاق کی اکائیوں میں بھی بٹیں گے۔ بلوچستان کی حکومت نے گورنمنٹ آف کے پی سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے لیے ہیلتھ اینڈ لائف سٹاک کیمپس لگائیں، جو کئی ہفتے پہلے لگ چکے تھے۔ سندھ کے لیے جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا 1 ارب ہمارے پاس پڑا ہوا ہے۔ جو پالیسی ڈیسائیڈ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کیش ٹرانسفرز ہوں گے، بینک کی برانچز سے ہوں گے، اسی طرح ٹریکیبلٹی پرووائڈ کی جائے گی، جیسے کہ پنجاب اور کے پی میں ٹریکیبلٹی پرووائڈ کی گئی ہے۔ جو گھروں کی سلیکشن ہے وہ ڈیٹا انالیٹکس کی بنیاد پہ ہوگی، مگر اس کے لیے ہمیں سروے ڈیٹا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس ہمیں سروے ڈیٹا نہ ملے تو وہ ہم ایک ڈیمانڈ ڈریون پروسیس سے اس کو کنسیڈر کریں گے۔